بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوست، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے معلومات فراہم کروں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجدی عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب العزت کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ ہی کوئی تصور۔ اس قوم کے لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان کا ہیکل ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، اس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منوا سلوا اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگ کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہیت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا مبدا آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بابل کی روایت ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسان کے پاس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو جنات کی طاقت سے ہی چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، مگر اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ مسجد بہت عالیشان وسیع عرض کی تعمیر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء اکرام جو انبیاء اکرام کی اولاد میں سے ہوتے، ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کا بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے علماء پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے مگر دوسری جانب اللہ رب العزت کے احکامات کی صریح خلاف ورزی بھی کر رہے تھے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، مگر یہ قوم سننے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سود تک بن گئی، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید اور اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلامیوں کی ایک بستی تھا جس کا نام طلیب رکھا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی تو اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے طلیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی اور ان کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی
مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گئے اور دور اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کے گورنر اور سردار کہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی اور وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کو پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک پایا تکمیل کو پہنچایا۔ مگر اس پر ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکتی۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں۔ بت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرا عرض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہ ہو۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا وہ صرف اس کی مرمت کرنا، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا۔ یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آیا۔ یہ کام تقریباً 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودی نے حسب معمول مظلوم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ، آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام تاسٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے رہنے کی اجازت ملتی۔ مگر یہ قوم اپنی 1000 سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے۔ 5 جون سن 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کی مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور چلاکیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلم ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تحت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر وہ اپنے مسیح کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دے گی۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کا اسرائیل کے در خلیفہ کی تبدیلی کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، مگر مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی طلیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ کو آج تک نہیں بولے۔ انہوں نے اسرائیل بننے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام طلیب رکھا۔ جب ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کی، یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے گئے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہم یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء کرام کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان اندرونی طور پر دشمنی شروع ہو گئی ہیں جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اور یہ یہودی اور اسرائیل کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مسلم امہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔